اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت واجب الاحترام معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ زندگی کے شب و روز ہفتوں میں بدلتے ہیں، مہینوں میں بدلتے ہیں، پھر سال تبدیل ہوتے ہیں، صدیاں تبدیل ہوتی ہیں، اور یہ کاروان حیات آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ایک جملہ کل پرسوں مجھے سننے کو ملا کہ یہ سال ہو سکتا ہے ہماری بہتری کا ہو۔ بڑی امیدیں لگائے بیٹھتے ہیں لوگ کہ 2025 میں تو یہ خرابی ہوئی، یہ خرابی ہوئی، اور 26 والا جو ہے وہ ہمارے لیے کوئی راحت لے کے آئے گا۔ ہاں، ایسا نہیں ہوتا، وقت وہی رہتا ہے۔ اس وقت کو روشن بنانا ہے یا تاریک بنانا ہے، یہ آپ کی مرضی ہے۔ سورج، چاند، ستارے ویسے ہی چلتے رہتے ہیں، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس لمحے کو، اس دن کو روشن بناتے ہیں یا تاریک بنا لیتے ہیں۔ بس یہ جو تاریخ انسانی ہے، یہ قرآن کریم نے بھی یہ جو نمرود کے، فرعون کے قصے بیان کیے، حامان اور شداد کے قصے بیان کیے، قوم عاد اور سمود کے قصے بیان کیے، قوم نوح کے بیان کیے، قوم لوط کے بیان کیے، اور اس کے ساتھ انبیاء کے تذکرے کیے۔ اس میں بنیادی چیز یہی ہے کہ وقت تو ایک ہی تھا، فرعون نے اس کو تاریک کر لیا، موسیٰ نے روشن کر لیا۔ وقت تو وہی تھا، وہی سورج تھا، وہی چاند ستارے تھے، وہی شب و روز تھے۔ یزید نے اس وقت کو تاریک کر لیا، حسین نے روشن کر لیا۔ تو یہ تاریخ آپ کے ہاتھ میں ہے، یہ سورج کے آگے پیچھے ہونے سے کچھ نہیں فرق پڑتا۔ بس ایک بات جو میں اکثر آپ سے کہا کرتا ہوں، قرآن کریم کی تعلیم یہی ہے کہ ماضی میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے۔ جو وقت گزر گیا ہے نا، اس میں تو آپ زندگی نہیں گزار سکتے، یعنی ایک لمحہ بھی آپ واپس نہیں لوٹا سکتے۔ جو وقت گزر جاتا ہے نا، ساری دنیا کی طاقتیں بھی اکٹھی ہو جائیں تو آپ گزرے ہوئے وقت کو واپس نہیں لا سکتے۔ زندہ آپ نے حال میں رہنا ہے اور مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ بس قرآن کریم اتنی بات کرتا ہے کہ جو گزر گیا ہے نا وقت، یہ جتنا بھی میں نے انبیاء کا اور اللہ کے دشمنوں کا ذکر کیا، 3 طرح کے لوگ اللہ نے بیان کیے کہ اہل عقل جو ہیں وہ ان واقعات سے عبرت حاصل کرتے ہیں۔ یہ تفصیلاً بات ویسے ہونے والی ہے کیونکہ یہ قرآن کریم کی ساری اصطلاحیں ہیں۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولي الالباب یا اولي الابصار، جو عقل والے ہیں نا، وہ موسیٰ کا، فرعون کا، نمرود اور ابراہیم کا، لوط علیہ السلام کا یہ قصے پڑھتے ہیں تو ان سے عبرت حاصل کرتے ہیں، اور جو اہل تقوی ہیں، ایمان والے ہیں، وہ نصیحت حاصل کرتے ہیں۔ ہاں، اور اپنے مستقبل میں رہنے کی تیاری کرتے ہیں ماضی کو دیکھ کر، اور اس طریقے سے یہ کاروان حیات جو ہے یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ زندگی کا قافلہ
آگے بڑھتا رہتا ہے۔ وقت رکتا نہیں ہے نا، یہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔ ہمارے سے پہلی نسل کے ہم نے جنازے اٹھائے، اب ہماری باری ہے، اس کے بعد اگلی نسل جو ہے، تو یہ انسانی نسلوں کے قافلے بھی آگے بڑھتے رہتے ہیں، زندگی آگے بڑھتی رہتی ہے۔ اب یہ رک کے ذرا سوچنا ہے کہ جب زندگی مسلسل آگے بڑھ رہی ہے تو کاروان ہدایت کیسے رک سکتا ہے؟ جیسے انسان اپنی نسلوں کے اعتبار سے آگے بڑھ رہے ہیں، ویسے ہدایت دینے والوں کا قافلہ بھی آگے ہی بڑھتا رہتا ہے۔ وہ انسانیت سے پیچھے نہیں رہتا۔ تو ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کے جو تقاضے ہیں وہ اسی طرح پورے ہوتے ہیں۔ ہاں، یہاں پہ ایک تھوڑا سا جو مسئلہ زیر بحث آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے، نبوت تو ختم ہو گئی اور انسانی قافلہ جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ یہی چیز ہم قرآن کریم سے سیکھ رہے ہیں۔ اگر نبوت ختم ہوئی ہے تو اللہ تعالیٰ نے انعام یافتہ لوگوں میں صرف نبوت کو نہیں رکھا، من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ تو یہ جیسے جیسے قافلہ آگے بڑھتا رہتا ہے ویسے ہدایت دینے والوں کا قافلہ بھی آگے بڑھتا رہتا ہے۔ یہ مسلسل ایک سفر ہے، چلتا رہتا ہے یہ۔ اب انسان نے عبرت پکڑنی ہے، نصیحت حاصل کرنی ہے، مستقبل کے فیصلے ماضی کو دیکھ کے کرنے ہیں۔ ماضی میں آپ زندہ نہیں رہ سکتے، زندگی نہیں گزار سکتے۔ زندگی آپ نے حال میں ہی گزارنی ہے اور مستقبل کی تیاری کرنی ہے۔ اب آپ نے یہ کئی دفعہ وہ سنتے ہیں نا لوگوں سے، پہلے بھی شاید کسی موقع پہ میں نے یہ ایک دو جملے کہے تھے کہ یہ وقت اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے آپ سے کہا ہے نا کہ آپ وقت کو تاریک کر لیں یا روشن بنا لیں، یہ آپ کی مرضی ہے۔ 24 گھنٹے اللہ نے ہر کسی کو ایک جیسے دیے، آزادی ایک جیسی دی ہے۔ تو یہ وقت جو ہے یہ اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ ہمارے بچے کبھی کہتے ہیں نا کہ یہ جو چاند والا سال ہے یہ اسلامی سال ہے، تو یہ پھر سورج والا سال غیر اسلامی ہے؟ یہ پتہ نہیں ٹرمیں کہاں سے آ گئی ہیں۔ وقت اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا۔ اچھا، پھر ذہن میں ایک دو باتیں آتی ہیں کہ دیکھو جی ہماری عبادات جو ہیں نا، مثلا روزے رکھنے ہیں تو ہم نے چاند کے اعتبار سے رمضان آئے گا تو پھر رکھیں گے، حج کرنا ہے تو 9 ذی الحج کو کریں گے، محرم آئے گا تو 10 محرم کو دیکھیں گے۔ یہ چیزیں جب ذہن میں آتی ہیں نا تو پھر بندہ سوچتا ہے کہ یہ اسلامی عبادات جو ہیں نا ان کو چونکہ چاند کی تاریخ سے جوڑا گیا ہے، تو یہاں سے کچھ بندے پھر حساب لگا لیتے ہیں کہ چاند والا سال جو ہے وہ اسلامی سال ہے۔ نہیں، ساری عبادتیں چاند سے نہیں جوڑی، کچھ عبادتیں سورج کے ساتھ بھی جوڑی۔ مثلا نماز کا وقت جو ہے وہ چاند کے اعتبار سے نہیں ہے، سورج کے اعتبار سے۔ یعنی سورج ڈلے گا تو ظہر شروع ہوگی، سایہ 2 گنا ہوگا تو عصر ہوگی، سورج غروب ہوگا تو شام ہوگی۔ تو اب یعنی یہ صرف عبادتیں چاند کے ساتھ ہی نہیں جڑی ہوئی ہیں، عبادتیں سورج کے ساتھ بھی جڑی ہوئی ہیں۔ روزے آپ نے رمضان کے رکھنے ہیں لیکن افطاری تو سورج کو دیکھ کے کرنی ہے۔ اور بھائی افطاری آپ نے چاند کو دیکھ کے تو نہیں کرنی۔ اچھا، پھر وہ پتہ نہیں وہ ذہنیت کیسے، یہ انگریزی سال ہے، وہ تھوڑا سا نا لاشعور میں لانے کے لیے کہ یہ تو شاید عیسائیوں کا سال ہے۔ اور بھائی نماز تم نے پڑھنی ہے کہ عیسائیوں نے پڑھنی ہے؟
تو اس لیے عبادات کو بھی چاند سے بھی جوڑا ہے، سورج کے ساتھ بھی جوڑا ہے۔ وقت اسلامی اور غیر اسلامی نہیں ہوتا، اس کو آپ نے اسلامی اور غیر اسلامی بنانا ہے۔ آپ نے اس وقت کو تاریک کرنا ہے یا روشن کرنا ہے، یہ آپ کی اپنی مرضی، آپ کو اختیار دیا گیا اور اسی اختیار کا اللہ حساب لے گا۔ اب وہ جو میں نے بات عرض کی کہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب نبوت ختم ہو گئی ہے تو کاروان ہدایت آگے کیسے بڑھے گا؟ یہ بھی مختلف جگہوں پہ یہ سوالات ہوتے ہیں اور اس پہ بات ہوتی ہے۔ میں نے شاید آپ کو بتایا تھا کہ ختم کا معنی مہر ہوتا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت دو شانوں کے درمیان وہ ابری ہوئی ایک مہر تھی۔ اب دیکھیے کچھ استعارے ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں بہت سی بحثیں سمٹ کے آ جاتی ہیں، بہت لمبی چوڑی بحثیں جو ہیں نا، ایک استعارہ ایک علامت آپ کے سارے مسئلے حل کر دیتا ہے۔ آپ اکثر سنتے ہیں کہ اس مہر نبوت پہ حضور امام حسین کو سوار بھی کر لیتے تھے۔ بھائی دیکھیے اس مہر نبوت پہ شانوں پہ سوار کر لیتے تھے نا، یہ علامت تھی کہ نبوت تو ختم ہو گئی ہے، کاروان ہدایت نہیں رکا۔ اچھا ایک اور میں بڑا دیکھتا رہتا ہوں، ظاہر ہے ہمارا تو یہ سلسلہ ہوتا ہے جانے کا، مختلف ظاہر ہے محفلوں میں جاتے ہیں، اتنا سا تو سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سرکار امام حسن کو امام حسین کو رسول اللہ مہر نبوت پہ سوار کر لیتے تھے، لیکن یہ نہیں پتا کہ سب سے پہلے جس کو مہر نبوت پہ سوار کیا تھا اس کو علی المرتضیٰ کہتے ہیں۔ اور فتح مکہ والے دن بھی، فتح مکہ والے دن بھی جب وہ حبل کو، وہ چونکہ چھت پہ تھا نا اونچا سب سے ان کا بت، تو اس کو جب توڑنا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا علی میرے کاندھوں پہ قدم رکھ کے کھڑے ہو کے اس کو توڑ دو۔ ہاں یہ علامتیں ہیں، چند سمجھنے کے لیے علامتیں۔ میں نے شاید کسی موقع پہ آپ کے سامنے یہ جملہ کہا تھا کہ علی المرتضیٰ اپنی ساری شانوں کے ساتھ، ساری بلندیوں کے ساتھ، سارے تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ، علی جس آغوش میں سمٹ جاتا ہے اسے محمد کہتے ہیں۔ جتنی جی چاہے شان ہو، عظمت ہو، شان اور عظمت تو بہت ہے، لیکن کہاں سمٹ جاتی ہے وہ ہستی جہاں رسول اللہ کی ذات آ جاتی۔ اصل میں کل 13 رجب ہے، سرکار مولا کائنات کی ولادت کا دن ہے، تو اس حوالے سے مجھے یہ چند جملے جو ہیں آپ کو کہنے پڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ آپ کو یہ دن منانے کی کیا ضرورت ہے، یہ سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت آپ نے جا کے پڑھنی ہے۔ اللہ نے یہ نبی پاک کو حکم دیا ہے، ذکرہم بایام اللہ، ان لوگوں کو اللہ کے دن یاد کرواؤ، ذکرہم بایام اللہ، اللہ کے دن ان کو یاد کرواؤ۔ اور ان دنوں میں وہ دونوں ہی چیزیں ہیں، اگر کسی قوم کی بربادی ہوئی ہے، عذاب آیا ہے تو وہ دن بھی یاد کرواؤ، اور اگر کوئی نعمت نازل ہوئی ہے تو وہ دن بھی یاد کرواؤ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانال یا ننگل شریف۔ مولا کائنات نے کہا تھا نا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے کاندھوں پہ سوار ہو جائیں۔ یہ میں نے جملہ کو ایسے نہیں کہا،
کہ علی اپن't ساری عظمتوں کے ساتھ جہاں سمٹ جائے اسے آغوش محمد کہتے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو علی جواں مرد ہیں، اسد اللہ ہیں، بڑی شانوں کے مالک ہیں، لیکن نبوت کا بوجھ جو ہے وہ نبوت کا ہے، رسالت کا بوجھ رسالت کا ہے۔ علی تم میرے کاندھوں پہ سوار ہو جاؤ، تم ابھی یہ بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ تو مہر نبوت پہ علی کو بھی سوار کروایا تھا، اور پھر پوچھا تھا، جب وہ کیفیت پوچھی نا، مولا کائنات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ کاندھوں پہ سوار ہو کے حبل کو توڑ رہے تھے، تو پوچھا تھا علی کیا کیفیت محسوس کر رہے ہیں؟ یا رسول اللہ اب تو ہاتھ عرش تک چلا گیا۔ پھر نبی کے کندھوں پہ مہر نبوت پہ جو سوار ہوتا ہے، پھر اس کی شان اتنی بلند ہوتی ہے کہ یہ زمین پر رہنے، پستیوں میں رہنے والے اس بلند علی کو کیا سمجھیں۔ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ تو اس لیے یہ کاروان حیات چلتا رہتا ہے، اس کے ساتھ کاروان ہدایت بھی چلتا رہتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے بعد ولایت کا سلسلہ اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ کاروان حیات تو آگے بڑھے اور ہدایت کا سلسلہ رک جائے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کر کے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا، عقل دی ہے پرکھنے کے لیے، کتابیں نازل کی ہیں، انبیاء نازل کیے ہیں، صلحاء کی جماعت جو ہے وہ ہمیں عطا کی ہے، کہ اس لیے کہ انسان اپنے وقت کو تاریک نہ بنائے، روشن کرے، اور ماضی کے سارے قصے اس کتاب میں لکھے کہ نمرود اور فرعون کی علامتیں اس لیے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس وقت کو تاریک بنا لیا، اور اپنے بندوں کا، انبیاء کا، اولیاء کا ذکر کیا کہ جنہوں نے اسی وقت کو روشن بنا لیا۔ تو ہم سورہ احزاب کو دیکھ رہے تھے، یا ایھا النبی اتق اللہ، تو حرف ندا پہ تو پچھلے جمعے ہماری گفتگو ہو گئی تھی، نبی لفظ نبی پہ بھی ہو گئی تھی۔ اب حکم یہ تھا کہ اللہ کا لحاظ کرو، یعنی آپ، یہ میرے لیے بھی ہے، آپ کے لیے بھی ہے، تمام امت مسلمان کے لیے بھی ہے، تمام بندگان خدا کے لیے۔ نبی پاک تو پہلے ہی تقوی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ اصول میں نے اصول تفسیر کا آپ کو بتایا تھا کہ کئی موقعوں پہ ایسے ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ خطاب نبی سے کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس سے مراد امت ہوتی ہے۔ بھائی نبی پاک تو پہلے ہی تقوی میں ہے۔ اس کی میں نے ایک مثال آپ کو سورہ مدثر کی بھی دی تھی نا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر، اور اگلی آیت کیا ہے، وثیابک فطہر۔ تو اب آپ اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اپنے لباس کو پاکیزہ کرو۔ اللہ سبحان بھی ہے، قدوس بھی ہے۔ اللہ کے بعد اس کائنات میں جو سب سے پاکیزہ ہستی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سے زیادہ تو پاکیزہ ہے ہی کوئی نہیں، سے زیادہ تو نفیس ہے ہی کوئی نہیں۔ وثیابک فطہر، امت کو کہا جا رہا ہے۔ اور اگلی آیت میں بھی ہم نے والرجز فاہجر، اپنے آپ کو بتوں سے دور رکھیں۔ کیا نبی پاک کو بت پرستی کرتے تھے؟ تو یہ اصول تفسیر میں یہ چیزیں پہلے سمجھنا، یہ جتنی گمراہی ہوتی ہے نا اس کی بھی وجہ یہ ہوتی ہے، اگر کسی نے اس کا یہ ترجمہ پڑھ لیا، ترجمے میں تو یہی لکھا ہوا ہے، اس کو یہ پتہ ہی نہیں کہ اس حکم سے مراد امت ہے، یعنی نبی سے خطاب کر کے حکم امت کو دیا جا رہا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو ظاہر ہے ان کی ذات، اللہ نے تو ان کے گھر والوں کے لیے یہ حکم دے دیا، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے تو ارادہ کیا ہے کہ نبی کے گھر والوں سے بھی نجاست دور رہے گی۔ جس نبی کے گھر کا اللہ نے یہ اہتمام کیا ہے، اب کیا کہیں گے کہ الیاذ باللہ نبی پاک کے کپڑے ٹھیک نہیں تھے؟ بھائی یہ اللہ کا ارادہ ہے نا، جو نبی کے گھر میں ہے وہ بھی نجاست سے بھائی، اور ان کو پاکیزہ کیا ہوا ہے اللہ نے۔ اگر قرآن کی تفسیر آپ قرآن سے کریں گے تو بڑے آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے۔ تو یہاں بھی تقوی سے مراد لحاظ کرنا، جس کام کا اللہ نے حکم دیا ہے وہ کام کرنا، جس کام سے روکا ہے اس کام سے رک جانا، یہ ہے اللہ کی حیا، خدائے ذوالجلال کا لحاظ۔ اور اگر اللہ کا لحاظ ہی پیدا نہیں ہوا تو آپ کو دین کی سمجھ بھی نہیں آ سکتی۔ یہ جو اس دن میں نے آپ کے سامنے یہ جملہ رکھا تھا نا، یہ بار بار دہراتا میں اس لیے رہتا ہوں کہ آپ نے نماز میں اگر اہدنا الصراط المستقیم کہا ہے، اللہ سے دعا مانگی ہے، مولا مجھے ہدایت کا راستہ، سیدھا راستہ دکھا، اور دل میں طلب نہیں ہے کہ میں ہدایت کے راستے پہ چلوں، دل میں یہی ہے کہ میں مسیتوں جا کے پھر ملاوٹ والی شیوائیں بیچنیاں، میں مسیتوں جا کے رشوت ہی لینی ہے، میں نے جا کے چوری ڈکیٹی ہی کرنی ہے، دل میں یہ ارادہ نہیں ہے کہ جس کام سے اللہ نے منع کیا میں منع ہو جاؤں۔ اور نماز میں وہ کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم، تو اس کی نماز ثواب نہیں گناہ ہے، اس نے اللہ کا مذاق اڑایا ہے، توہین کی ہے اپنے خالق کی۔ جب تیرا ارادہ ہی نہیں ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، تو کہتا رہے کہ یا اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا ہے، جو گمراہ ہوئے ہیں، مجھے ان کے راستے سے بچا، اور دل میں نیت پھر یہی ہے کہ مسجد چوں نکل کے پھر میں کسی دنیا دار کتے دے بارگاہ چی بہنا ہے۔ صراط الذین انعمت علیہم یہ تو کہا، لیکن دل میں یہ ارادہ ہی نہیں ہے کہ میں مسجد سے نکل کر کسی اب نیک کے پاس بھی بیٹھوں۔ یہ ہے جو ہم اللہ کا لحاظ نہیں کرتے۔ تو سب سے بڑی بات اللہ کا جو لحاظ ہے، علی کسی مرتبے پہ بھی ہوں، یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ اللہ کا لحاظ، چونکہ آگے یہ ہے وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ۔ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کافروں کے ساتھ چلتے تھے، منافقوں کے ساتھ چلتے تھے؟ اللہ کہہ رہا ہے کہ کافروں اور منافقوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ یہ امت کو سبق دیا جا رہا ہے، راستے پہ چلنا ہے تو نبی کے راستے پہ چلو، کافروں اور منافقوں کی اطاعت تو نہ کرو۔ علی کے باپ نے بھی ساری زندگی کسی کافر کی اطاعت نہیں کی۔ لحاظ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں کہ لحاظ ہوتا کیا ہے۔ اگر نبی پاک کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے تو پھر اس کو نبھایا ہے۔ سرکار ابو طالب کو پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اسلام کا انتھک محافظ۔ یہ عاص بن وائل اور یہ امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، یہ بڑے سردار تھے مکے کے، یہ آئے تھے حضرت ابو طالب کے پاس۔ یہ سورہ کافرون جب نازل ہوئی، یہ تو اللہ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ بعد میں یہ یعنی بڑے کافروں میں ان کا نام ہے۔ امیہ بن خلف کے تو آپ کو پتہ حضرت بلال غلام تھے اور بڑا ظلم کرتا تھا یہ۔ اچھا یہ اللہ تعالیٰ کے بھی بھائی کام کیا نرالے ہیں۔ غزوہ بدر میں نا، اچھا یہ جو انصار سرداران ہیں نا، جنہوں نے نبی پاک کی جا کے مکہ پاک بیعت کی اور پھر ان کو
سرکار کو دعوت دی مدینہ شریف آنے کی. اس میں ایک بڑے سردار تھے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سرکار کی حیات مبارکہ میں ان کا وصال ہو گیا تھا. بڑے سردار تھے مدینہ کے یہ بھی. تو ان کی دوستی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ. یعنی حج تو ظاہر ہے اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا. تو یہ جب بھی مکہ جاتے تھے عمرے کے لیے حج کے لیے تو یہ امیہ بن خلف کے پاس ہی ٹھہرتے تھے. تو وہ پرانی دوستی بھی تھی امیہ بن خلف کے ساتھ. تو غزوہ بدر والے دن نا بڑا عجیب واقعہ پیش آیا. اس نے نا حضرت سعد بن معاذ سے کہا, امیہ بن خلف نے جب حالات دیکھے نا کہ ظاہر ہے میدان جنگ میں تو علی نے کو 32-33 سردار مار دیے, کوئی 24 جو ہیں وہ حضرت حمزہ نے مار دیے. تو یہ حالات جب بدلے تو امیہ بن خلف نے سعد بن معاذ سے کہا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لو. حضرت سعد بن معاذ فرماتے ہیں کہ میں زریں اکٹھی کر رہا تھا. شیروں مال غنیمت ہوتا ہے نا, میری ڈیوٹی زریں اکٹھی کرنے پہ تھی, میں زریں اکٹھی کر رہا تھا. تو یہ امیہ بن خلف آیا, کہنے لگا یار مجھے اپنی پناہ میں لے لو, مجھے قیدی بنا لو. تو میں اس کو قیدی بنا ہی رہا تھا تو حضرت بلال آ گیا. انہوں نے کہا تو کتنے بھائی ہیں, ساری زندگی کوئلوں پہ لٹاتا رہا ہے. مکے کی گلیوں میں بچوں سے کہا کرتا تھا اس کو پتھر مارو, گلے میں رسی ڈال کے کھینچا کرتا تھا. اس نے کہا میں نے سعد بن معاذ کے ہاں پناہ لے لیا. بلال نے فرمایا اب تو پناہ نہیں تجھے ملے گی. اللہ نے غزوہ بدر میں امیہ بن خلف کو حضرت بلال کے ہاتھوں قتل کروایا. سمجھ گئے؟ یہ تاریخ اپنی ذہن میں رکھا کریں. اللہ تعالیٰ پھر ایسے بھی بدلے چکاتا ہے. امیہ بن خلف نے کبھی سوچا تھا کہ اس غلام کے ہاتھوں مارا جاؤں گا؟ تو حضرت سعد بن معاذ کبھی کبھی اس پہ ہنسا بھی کرتے تھے, کہتے تھے یارو میریاں زیرہ بھی رہ گئی ہیں. تو وہ قیدی کو چلو کو پیسے لینے ہیں وہ بھی میرے ضائع ہو گئے. بلال نے میرا جناب سارا ہی نقصان کر دیتا ہے. تو یہ تینوں آئے تھے. ابو طالب اپنے بھتیجے سے کہو کہ 1 سال وہ ہمارے بتوں کی عبادت کر لے, 1 سال ہم کر لیا کریں. لکم دینکم ولی دین. حضرت ابو طالب نے اس وقت بھی مکے کے سرداروں کا ساتھ نہیں دیا تھا, محمد الرسول اللہ کا ساتھ دیا. دعوت ذوالعشیرہ سے لے کے, یہ قرآن کریم کا لفظ ہے بھائی, قرآن کے قریب رہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اللہ نے حکم دیا تھا کہ اے محبوب جو تمہارے قریبی ہیں نا, خاندان والے جو ہیں, ان کو اللہ کے احکام سے ڈراؤ کہ کیا تمہارے ساتھ ہونے والا ہے. تو اس حوالے سے اس کو دعوت ذوالعشیرہ کہتے ہیں. آپ کو پتہ ہے پہلے دن بھی ابو لہب نے رولا شولا ڈالا, دعوت کھائی اور چلے گئے. دوسرے دن بھی انہوں نے یہی کیا. تو تیسرے دن حضرت ابو طالب نے کیا فرمایا تھا جب ابو لہب لگا نا شور ڈالنے کے لیے, بات نہیں سنتا تھا, آپ نے فرمایا اسکن یا حمار, اور گدھے بیٹھ جا. اور یہ جلالت تھی جناب ابو طالب کی. ابو لہب کو گدھا کہا. اور یہ پہلا اس محفل کا فتویٰ تھا کہ نبی پاک کا جو بھی گستاخ ہوتا ہے وہ انسان نہیں ہوتا, گدھا ہوتا ہے. اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا قم یا سید, قم یا مولائی, اے میرے سردار اٹھو. بھتیجے کو کہہ رہے ہیں, ہائے ہائے ہائے, اے میرے مولا اٹھو اور ان کو تعلیم دو. تو چونکہ علی المرتضیٰ نے آنکھ کھولی تھی اس ابو طالب کی گود میں جس نے ساری زندگی محمد الرسول اللہ سے وفا کی, اس ماں کی گود میں تربیت پائی تھی جس کا نام فاطمہ بنت اسد ہے. مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے آج کل لوگ فاطمہ بنت اسد کا ذکر نہیں کرتے. یہ واحد خاتون ہے, مرد بھی اس کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے.
جب دفنانے کا وقت آیا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود ان کی قبر میں لیٹ گئے تھے۔ علی کی ماں کو دفن بعد میں کیا گیا تھا، قبر تیار ہوئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، سرکار اس قبر میں لیٹ گئے۔ اب وہ جملے کبھی سیرت کی کتابوں میں پڑھیں، مولا یہ جو قبر ہے اس میں میری ماں فاطمہ بنت اسد آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور قبلہ عالم، آستانہ یا ننگل شریف۔ مولا تجھے پتہ ہے یہ میری ماں اپنے بچوں سے چھپا کر چیزیں میرے لیے رکھ لیتی تھی۔ یہ فاطمہ بنت اسد، جب باہر لوگ مجھے پتھر مارتے تھے تو پھر میرے ساتھ گھر میں جو حسن سلوک تھا یہی فاطمہ بنت اسد کرتی تھی۔ یہ علی کی ماں نہیں، یہ محمد کی ماں ہے۔ اس فاطمہ بنت اسد جس کی قبر میں لیٹ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ اللہ سے باتیں کر رہے تھے، تو اس ماں کی وفاداری بھی تو علی کے پاس تھی۔ اور پھر جب حفاظت کا ذمہ لیا اس خاندان نے تو پھر حق ادا کیا۔ مجھے جب طائف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ رہے تھے نا، یہ دو موقع مجھے بڑے، جب میں مطالعہ کرتا ہوں حدیث کی کتابوں کا، یہ چونکہ حضرت ابو طالب کے وصال کے بعد یہ واقعہ طائف والا پیش آیا تھا، تو سرکار کا وہ خون اتنا بہا کہ جوتوں کے ساتھ چمٹ گئے جسم اطہر کے ساتھ، اور وہ فرشتے نازل ہونے والا بھی واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ اس موقع پہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا، اے میرے چچا ابو طالب، میں نے تیری جدائی کو بہت جلد محسوس کر لیا، تیری موجودگی میں تو کسی کافر کی جرت نہیں تھی کہ مجھے پتھر مارتا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں، وہ جو میں آپ کو کہا کرتا ہوں نا کہ صراط الذین، راستہ بھی بتایا ہے اور راہبر بھی بتایا ہے۔ تو اس سے بڑا اعزاز اور کیا ہو سکتا ہے کہ وہ راہبر پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مہر نبوت کے اوپر سوار کی، اور پھر کیا شان ہے ان کی۔ وقت ہو گیا ہے، میں صرف ایک طرف آپ کا اشارہ، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ نبی نے اپنے شہر کا دروازہ علی کو بنایا، بس آپ نے جا کے اس پہ غور و فکر کرنے۔ میں آپ کو ایک سوال دے رہا ہوں، اس پہ غور کریں، تحقیق کریں، ریسرچ کریں۔ دروازہ ہمیشہ مضبوط لگایا جاتا ہے، اور بھائی چور ڈاکو جو ہیں ان سے ظاہر ہے تحفظ کرنا ہوتا ہے۔ میرے نبی نے بھی اپنے شہر کو دروازہ بڑا مضبوط لگایا تاکہ اس شہر میں میرے نبی کی بیویاں بھی ہیں، علی ان کی بھی حفاظت کر سکے، میرے صحابہ کی بھی حفاظت کر سکے۔ اس شہر کے اندر جو کوئی رہتا ہے علی ان سب کا محافظ ہے۔ اس حدیث کو کبھی اس نقطہ نظر سے بھی دیکھا کرے۔ سرکار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو حضرت ابو بکر صدیق کے بچوں کو یتیم نہیں رہنے دیا مولا علی نے۔ آپ کی بیوہ حضرت اسماء بنت امیس سے مولا علی نے شادی کی، محمد بن ابی بکر کو اپنا بیٹا بنایا۔ جو میرے نبی کے شہر میں رہنے والا ہے ان سب کا محافظ علی تھا۔ چونکہ یہ فتنوں کا دور ہے نا، کچھ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ علی اور ابو بکر کی تو لڑائی بڑی تھی، علی تو ابو بکر کے گھر کا محافظ ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس گھر کی، ان کے بچوں کی حفاظت کرنے والے کا نام علی ہے۔ سرکار عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ ہوا تو حفاظت کرنے کے لیے حسن و حسین دروازے پہ کھڑے تھے۔ کبھی اس دروازے کو اس نظر سے بھی دیکھیں
کہ جب بھی کبھی نبی کے شہر پہ حملہ ہوا ہے تو علی نے واقعی دروازہ بن کے حفاظت کی. وہ صحابہ کے بھی محافظ ہیں، امہات المومنین کے بھی محافظ ہیں. تو کوشش کریں کہ ان راہبروں کے ساتھ آپ کا تعلق رہے. راستہ بالکل سیدھا آپ کو نظر آئے گا، منزل جو اللہ کی ذات ہے وہ آپ کو مل جائے گی. لیکن شرط پھر وہی ہے کہ ہر قدم پہ اللہ کا لحاظ رکھیں. ماں باپ سامنے آ جائیں، اللہ کا لحاظ کریں ان کے ساتھ کیسے رہنا. ہمسایہ ہے تو اللہ کا لحاظ رکھیں، اللہ نے کیا حکم دیا ہے. آپ تاجر ہیں تو اللہ کا لحاظ کریں. یہ بڑے اس لیے ہیں کہ انہوں نے اللہ کا لحاظ کیا، اور کس حد تک کیا ہے کہ اگر قاتل بھی سامنے کھڑا ہے تو مولا علی کہتے ہیں پہلے دودھ اس کو پلاؤ. یہ جو دشمن کے ساتھ بھی حسن سلوک ہے یہ بھی اصل میں اللہ کا لحاظ ہے. تو یہ ہے اصل میں تقویٰ کہ تم ان راہبروں کے راستے پہ تبھی چل سکتے ہو اگر تم ہر قدم پہ اللہ کا لحاظ رکھو گے. اگر اللہ کا لحاظ نہیں کیا تو تمہیں پھر یہ راہبر بھی نہیں مل سکتے. اللہ عمل کی توفیق دے. وآخر دعوانا الحمدللہ.